بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا استقبال ہے آج کے کلاس میں. میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے 3 کلاس میں جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے آپ لوگ اسے ریویژن کر کے آج کی کلاس میں آئے ہوں گے. تو پہلے ہی ہم لوگوں نے جو چیز پڑھا ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سیکھ پائے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اس کے آگے سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ جن سے کہا جائے گا وہ مائک وہی اوپن کریں گے. جی عقیلہ عقیلہ صاحبہ آپ اپنے مائک کو آن کریں اور الف سے لے کر کے شین تک ہم لوگوں نے سیکھا ہے اسے سنانا شروع کریں. کیا میری آواز پہنچ پا رہی ہے آپ تک؟ چلو بابو ہریش مائک کو آن کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ آرام الرحمن آرام الرحیم. آرام سے آرام سے پڑھو. الف با تا جیم سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین. چلو بہت اچھے. چلو بابو تنزیل. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین. چلو امی بھی سنائیں گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا سا جيم ها خ ضاد دال زال نہیں ہے، دال را نہیں، دال ہے، دال. دال زال
را زا سین شین. چلیے بہت اچھا ہے. شین تک ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. اب شین کے بعد ہم لوگ اب صاد کو سیکھیں گے. پھر ہم لوگ صاد کو بولنے کی کوشش کریں گے. چلیں سب لوگ دہرائیں گے ساتھ میں. صاد صاد صاد. صاد 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 پوری صاد کا جو مخرج ہے، جو صاد کی جو ادائیگی ہوگی، وہ زبان کی جو نوک ہے اور جو نیچے کا دانت ہے اس کا کنارہ، اور جو اوپر کا جو دونوں دانت ہے سامنے کا، اس سے تھوڑا سا زبان، یعنی اوپر اور نیچے دونوں دانتوں سے زبان کی جو نوک ہے وہ ٹچ ہوگا، تب جا کر کے صاد کی ادائیگی ہوگی. چلیے سب لوگ کوشش کریں ساتھ میں بولنے کی. صاد. سین سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. سین میں سیٹی کی آواز آتی ہے. سین، اس کو سین نہیں، صاد اس کو موٹا پڑھنا ہے. صاد صاد. صاد کے بعد جو ہمارا حرف ہے وہ ہے ضاد. چلیں سب لوگ بولنے کی کوشش کریں گے. ضاد 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 ضاد. تو دانت کا جو بالکل نیچے کا جو حصہ ہے، جو بالکل اندر کا ہے، وہ داہنے سائڈ کا ہو چاہے بائیں سائڈ کا ہو، لیکن جو بائیں سائڈ کا دانت جو جڑیں ہیں، ادھر سے ضاد کو ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو جو زبان کا جو سائڈ والا حصہ ہے، اگر یہ زبان ہے تو یہ حصہ، یہ اس کو ہم لوگ بالکل اندر والے دانت کے مسوڑے سے سٹائیں گے تو ضاد ادا ہو جائے گا. چلیں سب لوگ کوشش کریں. ضاد ضاد. اب صاد اور ضاد کو ساتھ میں پڑھتے ہیں. صاد ضاد صاد ضاد صاد ضاد صاد
ضاد صاد ضاد. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا حرف، یہ ہے طا. زبان کی جو نوک ہے اور اوپر کا جو دانت ہے، اوپر کے دانتوں کا جو جڑ ہے، اس سے ہم زبان کو سٹائیں گے تو تا ادا ہوگا. تا تا تا. ایک منٹ آپ لوگ انتظار کریں گے. ہاں، میں ایک ڈائیگرام سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو زبان کی جو نوک ہے، یہ والا جو حصہ ہے، یہ زبان کی جو نوک ہے، یہ والے دانت کے بالکل جڑ میں زبان کی نوک کو سٹائیں گے تو طا ادا ہو جائے گا. چلیں سب لوگ کوشش کریں. طا 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 طا. چلیں اب صاد سے پڑھتے ہیں ہم لوگ. صاد ضاد طا. طا کے بعد ہے ذا. یہ جو زبان کی نوک ہے اور یہ جو اوپر کا جو سامنے والا جو دونوں دانت ہے، اس کے کنارے سے ہم لوگ ملائیں گے زبان کی نوک کو تو ذا ادا ہو جائے گا. ذا 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 ذا. ذا کے بعد ہم لوگ عین کو دیکھیں گے کہ عین کو کیسے پڑھتے ہیں. حلق کا جو بالکل بیچ کا حصہ ہے، عین بالکل وہیں سے ادا ہوگا. جو عین کی ادائیگی ہے وہ حلق کے بیچ والے حصے سے ہوگا. چلیں عین سب لوگ نکالنے کی کوشش کریں. عین عین بالکل جو حلق کا جو بالکل درمیانی حصہ ہے، یعنی کہ بیچ کا جو حصہ ہے، وہاں سے عین ادا ہوگا. عین 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 عین. عین کے بعد اب ہم لوگ دیکھیں گے غین کو. عین کے اوپر ہی ایک نقطہ لگا دیں گے تو وہ غین بن جائے گا. حلق کا جو منہ کی طرف والا حصہ ہے، وہاں سے غین کی ادائیگی ہوگی. چلیں سب لوگ کوشش کریں غین بولنے کی. غین 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 غین. غین کے بعد اب ہم دیکھیں گے
فا کو بعض لوگ اسے فے پڑھتے ہوں گے یا فے پڑھا بھی ہوگا، تو اردو میں اس کو فے پڑھتے ہیں، عربی جب ہم لوگ پڑھیں گے تو اس کو فا پڑھیں گے۔ تو فا بولنے میں بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، چاہے فے بولے چاہے فا بولے، لیکن وہ فا اس میں فا کی ہی آواز آئے گی، تو اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ پھا بول دیتے ہیں لوگ، یہ والا جو پھل والا جو ہوتا ہے پھا، یا پھر پے اور دو چشمی ہے جو مل کر بنتا ہے پھا، تو پھا نہیں بولنا ہے، اسے فا بولنا ہے، فا، فا کی آواز آئے گی۔ جو اوپر کا جو یہ دونوں دانت ہے، نیچے کے ہونٹ کا تری والے حصے سے ٹچ ہوگا تو دیکھیے نکلے گا فا، فا، یہ جو نیچے کا جو یہ ہونٹ ہے، یہاں یہ دانتوں کا جو کنارہ ہے وہ سٹے گا تو فا ادا ہوگا، اور ہم لوگ پھا بولتے ہیں تو پھا میں غور کیجئے کہ دونوں ہونٹ مل جا رہا ہے، مل کر کے پھا کا جو پھا کی جو آواز ہے وہ آ رہی ہے، تو منہ کھلا رہے گا اور دونوں ہونٹ نہیں ملے گا، بلکہ جو اوپر کا جو دانت ہے سامنے والا جو دونوں دانت وہ نیچے کے ہونٹ سے ملے گا، جو تری کا حصہ ہے، یعنی ایک جو خشک حصہ ہے جو سوکھا ہوا ہے، ہونٹ میں بھی دو حصے ہیں، ایک جو سوکھا ہوا ہے اور ایک جو بھیگا ہوا ہے، جو ہر وقت بھیگا ہی رہتا ہے، تو جو بھیگا ہوا حصہ ہے اس سے جو اوپر کا جو دانت ہے اس کا کنارہ ملے گا یا سٹے گا تو فا ادا ہو جائے گا۔ چلیں سب لوگ بولنے کی کوشش کریں، فا، 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 فا۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا حرف ہے وہ ہے قاف، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بس ہمیں فرق کرنا ہوتا ہے کاف میں اور قاف میں۔ تو پہلے قاف ہے، جو زبان کی جو جڑ ہے، دیکھیے بالکل زبان کے اندر والا حصہ جو ہے، یہ زبان کے جڑ والے حصے کو اس کے مقابل میں جو اوپر کا تالو ہے، یعنی یہاں دیکھیے ایک ایرو سے میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں، جو اوپر کا جو تالو ہے وہاں سے قاف کی ادائیگی ہوگی، قاف، 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 قاف۔ جو زبان ہے جو بالکل اس کا جڑ اور جڑ کے ٹھیک اوپر کا جو اس کے پیرلل میں جو اوپر کا تالو ہے اس سے ہم لوگ ٹچ کریں گے زبان کی جڑ کو، یا اس سے جو سٹے گا زبان کی جڑ اوپر کے اپنے تالو سے ٹھیک جو اس کے مقابل میں ہے، یعنی کہ اس کے سمانانتر جو ہے اس کے جو پیرلل ہے، تو قاف ادا ہوگا۔ چلیں سب لوگ بولیں، قاف، قاف، قاف۔ اس کے بعد ہے کاف، بالکل آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آرام سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ چلیں سب لوگ بولنے کی کوشش کریں، کاف، 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 کاف۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے ہمارا وہ ہے لام، لام، لام۔ میرے خیال سے لام میں کسی کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے میم، میم، میم۔ میرے خیال سے میم میں بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے نون، تو نون میں بس اتنا دھیان رکھنا ہے
کہ بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ہی ملا ہے کہ نون صاف نہ بول کر کے نو لوگ بولتے ہیں، نو، نون واو پیش نو. تو یہ نو نہیں بولنا ہے، بلکہ خیال رکھنا ہے اگر جو لوگ نو بولتے ہیں اس کو تو وہ اس کو صحیح کر لیں گے. نو نہیں بولنا ہے، اس کو نون بولنا ہے مکمل طور پہ، نون، 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 نون. نون کے بعد ہے ہمارا واو، 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 ہا. دیکھیے یہ والا یہاں پہ جیم کے بعد جو ہے وہ ہے ہا، حلق سے ہے. اور جو ہا ہے وہ بھی حلق سے ہی ہے، لیکن جو سینے کی طرف والا جو حصہ اس سے ہا، ہا. تے حمزہ، یا، یا. میری آواز سب تک کلیئر پہنچ رہی ہے؟ کیا نیٹ ورک کا ایشو اب ختم ہوا؟ آپ لوگ ہینڈ کو ریز کر کے جواب دیں. فرین آپ بتائیں، آپ کا آواز آ رہی ہے؟ نیٹ ورک ایشو تو نہیں ہو رہا ہے کسی کو؟ چلیں. تو الف سے لے کر کے یا تک ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اب ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ، اب سنتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا سیکھ پائے ہیں، کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تب تک اصلاح نہیں ہو پائے گی. آپ ویڈیوز دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور کلاسز کرتے رہ جائیں گے، اور فرق بہت زیادہ آئے گا نہیں. چلیں فرحین صاحبہ، اگر نیٹ ورک کا ایشو نہیں ہے تو آپ اپنے مائک کو آن کیجئے. الف سے لے کر کے یا تک آپ پڑھیں گی اور بقیہ لوگ سنیں گے. فرحین کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ جی آپ اپنے مائک کو آن کیجئے اور سنانا شروع کیجئے. چلیں عقیلہ صاحبہ، اگر آپ کا نیٹ ورک ایشو نہیں ہے تو آپ اپنے مائک کو آن کریں اور الف سے لے کر کے یا تک سنائیں. دیکھیں گھبرائیں بالکل نہیں، غلطی ہوگی تبھی غلطی کو سدھارا جائے گا. عقیلہ اگر نیٹ ورک ایشو نہیں ہے تو آپ مائک آن کریں. چلیں فرحین آپ کریں گے مائک کو آن، چلیں کریں، آپ کریں.
چلیں ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ الف سے لے کر کے یا تک ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سنیں گے. چلیں سب لوگ ایک ساتھ پڑھیں گے اور سب کا مائک آف رہے گا. الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا معذرت چاہوں گا، یہاں سے ہی مائک کا جو الاؤ کرنے کا آپشن تھا وہاں سے ہوسٹ کنٹرول میں آف کیا ہوا تھا، اس لیے شاید نہیں ہو پاتا ہوگا. چلیں اب ہو گیا، اور ایک بار ہم لوگوں نے پریکٹس بھی کر لیا ہے. تو چلیں ایک کام کریں، اب ہم لوگ سنتے ہیں. تو چلیں فرحین آپ شروع کریں. فرحین کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ تو مائکرو فون کا جو آپشن تھا وہ الاؤ کر دیا گیا ہے. عقیلہ صاحبہ کیا آپ میری آواز سن پا رہی ہیں؟ ہینڈ کو ریز کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلیں الف سے لے کر کے، ہیلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ابھی ہم لوگوں نے الف سے لے کر کے یا تک کا مخرج دیکھ لیا ہے. اب ہم لوگ بالکل اس کو، وہ تو ہم لوگ تھیوری کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، اب ہم لوگ اسے پریکٹیکل کر کے دیکھیں کہ ہم لوگ سیکھے کتنا ہے. چلیے اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، چلیے پڑھنا شروع کیجیے. ہیلو. جی ہلو. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم ہیلو. السلام. چلیں عقیلہ آپ اپنے مائک کو آن کریں، لگتا ہے فرحین کے ساتھ نیٹ ورک ایشو ہے. جی ہلو آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہیلو چلیں جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چلیں اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا آپ کو. جی چلیں پڑھنا شروع کریں. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا سا جيم ها خا دال ظا دال سے آپ تا پھر دال سے آپ پھر سے زا پڑھیں. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ دال سے پھر سے پڑھیے آرام آرام سے. ہلو. چلو آریش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف با تا سا جيم ها خا دال زال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون. چلو نون کے بعد اچھا کنیکشن کر لیا. فرحین صاحبہ اگر آپ کے ساتھ اب نیٹ ورک ایشو نہیں ہے, اگر آواز صاف آ رہی ہے تو آپ اپنے مائک آن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے یہاں پہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آرام الرحمن آرام الرحیم. سے آرام آرام سے بولیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں. الف الف با نہیں, الف. آرام سے پڑھیں اس کو. الف الف الف. با الف دیکھیے الف جو ہے نا, دیکھیے ہندی میں سمجھیے یہاں پہ لف. الف آپ جو کہتی ہیں وہ ایسے کہتی ہیں الف. الف نہیں بلکہ یہ والا صحیح ہے الف. الف اب سمجھ گئے اسے. الف جی. چلیں. با ہم تا ہم سا جیم اور ایک بار ہا جیم کو ایک بار پھر سے. جیم جیم بالکل صحیح ہے. جیم. ہا حلق سے اس کو ہا. ہا ہا چلیے کوشش کرتے کرتے ہو جائے گا. بہت اچھے. آگے ہا خا. ہا ہا خا. ہا اس کے بعد دال جال رال را ایک دم باریک پڑھیے. رال میں تھوڑا سا دھیان دیجیے. جو زبان کی جو نوک ہے, جو بتائے تھے نا زبان کی نوک ہے, اور جو اوپر کا جو سامنے والا جو دونوں دانت ہے اس کو اس سے زبان اس کے کنارے سے زبان کی نوک کو سٹائیں ہلکا سا. را رال. جال ج نہیں جال رال. جال صحیح ہے. را را. را را ایک دم منہ جا پورا منہ کھول کے نہیں بولیں گے را کو. را
را थोड़ा मुंह भरा हुआ होना चाहिए। रॉ را रॉ। را उसके बाद ज ज ज ज ज ज ज ज। ज अब बिल्कुल सही है। उसके बाद ज जा के बाद सीन बड़ी शीन ना, बड़ी शीन छोटी शीन नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ सीन पढ़ते हैं और शीन पढ़ते हैं। बस तलफ़ुज़ से पकड़ते हैं कौन सीन है और कौन शीन है। जैसे शब कहेंगे और सब कहेंगे। जैसे ये हो गया सब, मतलब सब कोई, और यहाँ ये कहेंगे शब। तो सिर्फ तलफ़ुज़ से पकड़ेंगे, शब का मतलब रात हो जाएगा, और सब में मतलब कॉमनली जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सब कोई। अ, शीन सी शी हम्म, स्वाद द्वाद और थोड़ा खींच खींच के भी ता पढ़िए। सौद शाद सौद। द्वाद स्वाद हम्म द्वाद उसके बाद ता हम्म जा ता को और थोड़ा मोटा कर, ए देखिए ये ता, ये वाला ता है। जा एक मिनट सुने, देखिए ये ता है और ये तो है। ता तो। ता तो ये वाला देखिए, तो तो पढ़ें। ता उसके बाद ए तो के बाद क्या पढ़ेंगे? दा हाँ नहीं, जॉ पढ़ना है इसको। जा 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 नहीं, मोटा पढ़ना है। जॉ जा जा जॉ। जा देखिए उर्दू में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, लेकिन अरबी पढ़ेंगे तो ज़ा ज़ौ ज़ाद ज़ाल सब में फ़र्क देखने को मिलेगा, लेकिन उर्दू में आम तौर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जा ज़ौ जा ज़ौ। जा चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जा ज़ौ के बाद पढ़िए ए आइन, हलक से आई आइन। आई जो हलक का आई जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है उसको महसूस महसूस कीजिए, आई और वहां से पढ़िए, इसको वहां से निकालने की कोशिश कीजिए। आइन आई आइन। आई चलिए सही है, फिर से। ग ग गै नहीं, आई गैन। इसको हलक से। गैन गैन उर्दू में देखिए, जो खास करके जो लखनवी उर्दू है उसमें गैन बड़ा साफ साफ सुनाई देगा। मुर्गा, इससे गैन से जो भी अल्फाज होगा। मगरिब, मगरिब हम लोग नहीं बोलते हैं उर्दू में, मगरिब। उर्दू में भी गैन का साफ साफ पता चलता है। मगरिब, मुर्गा मगरिब मुर्गा। गैन नहीं, देखिए मगरिब बोलिए, मगरिब मगरिब मगरिब। मगरिब देखिए अब मगरिब बोलते हुए जब गैन तक आप पहुंचेंगी तो गौर कीजिएगा गैन की अदायगी कहाँ से हो रही है, हलक के किस हिस्से से गैन की अदायगी हो रही है, बस वहीं से गैन। मगरिब चलिए मगरिब। मगरिब अब गैन निकालने की कोशिश कीजिए मगरिब को ध्यान में रखते हुए। गैन गैन। गैन बिल्कुल सही। उसके बाद फा फा उसके कॉफ। काफ उर्दू में देखिए काफ काफ का भी फर्क पड़ता काफ है, कलम और कलम। काफ काफ लाम
میم نہیں، پھر سے نون قاف، فا کے بعد پھر سے قاف، قاف اس کے بعد قاف کاف، آرام آرام سے کاف، قاف ہم، قاف ٹھیک ہے، قاف جس میں نقطہ ہے، قاف ہے وہ، قاف اس کے بعد قاف کاف جس میں نقطہ نہیں ہے، قاف ہم، اس کے بعد قاف قاف ہم، لام میم ہم، نون ہم، واو ہم، ہا ہم، حمزہ حمزہ، حمزہ زہ، حمزہ حمزہ، دیکھیے یہ جو، حمزہ دیکھیے حمزہ، دیکھیے کیسے لکھاتا ہے، حمزہ، حمزہ، حمزہ حمزہ، حمزہ زہ، دیکھیے زہ زا جو ہے نا، زا اردو میں جو جس کو زے بولتے ہیں وہی ہے زا، زہ یہ میم زبر ہم، زے جو زہ، زندگی والا جے ہے وہ کیسے نکالیں گے؟ وہی وہی یہی زے سے ہے، وہی زندگی، زندگی مزاج، مزاج مزاج، مزاج اور ایک صحیح لفظ، بول نکل اور ایک لفظ ہے مزاج مجاز، مزاج اور ایک لفظ ہے مجاز، مزاج یہ ہے مزاج، ٹھیک، جو طبیعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہے مجاز، ایک منٹ، ایک ہے مزاج اور یہ ہے مجاز، چلیے دونوں بولنے کی کوشش کیجیے، مزاج، مزاج مزاج مجاز، مزاج دیکھیے دونوں میں فرق ہے، مزاج اس میں پہلے زے ہے یا زا ہے، اردو میں پڑھیں گے تو اس کو زے کہیں گے، مزاج اور جی مجاز، یہ مزاج مزاج جو ہے یہ طبیعت کے معنی میں مزاج استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو مجاز مزاج جو ہے وہ اس کے معنی ہے فرضی، بناوٹی، جھوٹا، چلیں، مزاج حمزہ، مزاج حمزہ، حمزہ حمزہ، ٹھیک، حمزہ چلیے ج حمزہ کو ہم لوگ پھر سے دیکھیں گے، اس کے بعد چلیے اس کے بعد یہ یہ نہیں، یا یہ پڑھیں گے اس کو عربی میں، یا، یا چلیے بہت اچھے، یا یا مائک آف کر لیجئے، چلیں صاحبہ آپ اپنے مائک کو آن کیجئے، آپ تو کافی لیٹ جوائن کی ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، چلیں الف سے یا تک سنائیں آپ، ہم لوگ الف سے یا تک کا مخرج ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کو آپ کو ریکارڈڈ ویڈیو دیکھنا ہوگا، اسٹارٹ کریں؟ ہاں بالکل شروع کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ایک بات سن لیجئے، سا آپ نے ابھی جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کو ہم لوگ صحیح کریں گے، ٹھیک ہے نا، چلیں جی اب الف سے پڑھیں آپ، الف با تا سا جیم ہا خا، دال خا اس کے بعد خا دال زال لال، را لال، زال اس کے بعد زال اس کے بعد را را زا زا، سی زا اس کے بعد سین سین شین،
सीन शीन। सीन देखिए, बोलिए तो शेर। सेफ शेर। शेर शेर नहीं, देखिए हिंदी में देखिए कौन वाला श। बोलिए शबनम। शबनम नहीं, श। देखिए श कौन सा है। स आप बोल रही हैं सबनम। स नहीं, बल्कि श है, शबनम। सब शब इसकी अदायगी कैसे होगी? जो जुबान का जो बीच का हिस्सा है, एक मिनट मैं डायग्राम जी दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जुबान, इमेजिन करें आप, जुबान का बीच का हिस्सा। अब स्केल से तो नापा नहीं जा सकता है उसको, तसव्वुर ही किया जा जी सकता है। तो ये जो जुबान का जो बीच का हिस्सा है, ठीक इसके जस्ट उसके जो पैरेलल है, यानी कि जो समानांतर इसको ऊपर का जो तालु का हिस्सा है, उससे जी जी। जो दरमियानी हिस्सा है उसको सटाएंगे तो शीन अदा हो जाएगा। चलिए, सीन सीन शीन। सीन फिर से कोशिश करें, बहुत अच्छे से। सीन नहीं नहीं, उससे पहले बहुत अच्छी कोशिश थी। सीन चलें आगे। तालु तालु को ऊपर तालु को हाँ ऊपर से सटाया करके बोला जाएगा। हाँ, तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा सी, था, अब बात समझ में आई है। सीन सीन उसके बाद स्वाद स्वाद नहीं, स्वाद। देखिए, स्वाद ये है स्वाद, आप कर रही हैं क्या, स्वाद। तो वाव नहीं है इसमें, ये है। साद हम्म साद हम्म साद हम्म जाद जौद। जाद देखिए, ता ज़ात का जो मखरज है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो ज़ाद है ना, वो दाहिने और बाएं किनारे दोनों से निकल सकता है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है उससे ज़्यादा आसान है निकालने में। ठीक, तो ये जो लेफ़्ट साइड वाला है ना ज़ुबान का हिस्सा, जी उसको नीचे वाले ज़ाद जो ऊपर वाला जो दांत का जो जड़ है ना, ये जी इसको देखिए, ज़ुबान का ये सिरा और इसको ज़ुबान का ये वाला हिस्सा यहाँ पे टच करना, तो ज़ाद अदा हो जाएगा। जाद ज़ाद। जाद हम्म, जाद ज़ाद। जाद चलिए, ज़ाद के बाद पढ़ें आप। ता जा ऐन आइन। आइन उसके बाद गैन गैन। गैन गैन। गैन उसके बाद फा हम्म काफ हम्म काफ हम्म लाम हम्म मीम हम्म नून वाव हा हमजा हम्म या हम्म या ये कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे हर्फ हैं जिस पर तवज्जो देंगी तो ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए, आप माइक को ऑफ कर लें। आज का आज का जो क्लास है, आज हम लोग यहीं पे इसका अख्ताम करते हैं। और जिन लोगों का क्लास छूट गया है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे।
لنک ضرور سے لے لیں گے، بیک لاگ لگاتے جائیے گا، پھر آگے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو آگے جو ہم لوگ پڑھیں گے تو مخرج کے بعد پھر ہم لوگ اعراب کے چلو اذلان، چلو سناؤ تو پہلے. مائک آن نہیں ہے بابو. مائک آن نہیں ہے، کام کرو، رہنے دو، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. مائک آن نہیں ہے. چلیے وقت ہو چلا ہے آج کے درس کا، تو آج کا درس ہم لوگ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 رمضان المبارک. نمبر 1، اسلامی تاریخ. مسجد قباء کی تعمیر. مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام قباء ہے، یعنی انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے. ہجرت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہیں قیام فرمایا اور کلثوم بن حدم کے گھر میں مہمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے. مسجد کی تعمیر میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا: لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضِلِّلُ. ترجمہ: اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرے تو ہمارا یہ عمل گمراہی کا سبب ہوگا. یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں ہے: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے اور اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور خدا پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر جمعہ کے دن مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے
جن کو خدا نے تمہارا تابع بنایا ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نیا لباس پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نیا کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ لباس عطا فرمایا جس سے میں اپنا جسم چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زیب و زینت حاصل کرتا ہوں۔ پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد پرانا لباس صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امانت میں رہے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اللہ کا اہل جنت سے کلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنت والو، تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں اور ساری بھلائی تیری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ تو کہیں گے، ہم راضی کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی کسی مخلوق کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر نعمت عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے، اس سے بہتر اور کون سی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ: ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایکزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں سے اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے سیشن کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔